السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے؟ اگر آپ عمان سے باہر ہیں تو کیا ویزا کینسل ہو جاتا ہے؟ ہو سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے۔ جو بھی پاسبل کہہ لیں کہ ریزن، جو وجوہات ہیں جس کی بنا پہ یہ سب ہو سکتا ہے یا فورسفلی کر دیا جاتا ہے، ان سب کو ڈسکس کریں گے۔ لیکن ویڈیو میں جانے سے پہلے سب سے پہلے تو ان تمام لوگوں کو جہاں پر آج عید کا پہلا دن ہے، اسپیشل پاکستان اور باقی کچھ ممالک بھی، ان سب کو ہماری طرف سے دلی عید مبارک۔ اور جہاں بھی آج دوسرا دن ہے عمان سمیت، ان سب کو بھی عید کا دوسرا دن مبارک ہو، ٹرو مرو۔ تو سین یہ ہے جی کہ عید کی تو چلیں خیر خیریت سے گزر گئی۔ دعا کریں کہ آئندہ بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوشیاں جو ہے سمیٹنے کی توفیق دے اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی توفیق دے۔ تاریخ آج ہے جی 21 مارچ اور ہفتے کا دن ہے، جہاں پر بہت زیادہ گریٹنگز ہیں، عید میسیجز اور دیگر کمنٹس۔ وہیں پہ بہت سارے کمنٹس میں سے یہ کمنٹ بھی تھا کہ جی ویزا اوپن تو چلو نہیں ہو رہے، لیکن جو لوگ جا رہے ہیں سننے میں آ رہا ہے یا اکثریت کے ویزا کینسل کر دیے جاتے ہیں۔ تو دیکھیے، ویزا کینسل ہو جاتا ہے، بے شک وہ آپ بندہ ادھر ہو یا بندہ جو ہے عمان سے باہر ہو۔ ویزا کینسل کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یہ قانون نہیں ہے کہ اگر ویزا باقی ہے اور بندہ عمان میں نہیں ہے تو جب تک وہ واپس نہیں آ جاتا یا ویزا ختم نہیں ہو جاتا تو اس کا ویزا کینسل نہیں ہوگا۔ ویزا کینسلیشن کین بی ڈن ایٹ اینی مومنٹ، اینی ٹائم، اینی ڈے، اینی ڈیٹ۔ ٹھیک ہے جی، کیونکہ یہ آپ کے اسپانسر نے کرنا ہوتا ہے اور وہ جب دل چاہیے نہیں کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، ہوں ایچی بیچی نہ کرنا پہ جی کہ چھٹی والا دن بھی ہو جاتا ہے کہ نہیں، رات کو 12 بجے، ٹھیک ہے، وہ جب دل کرے گا وہ کینسل کر سکتا ہے۔ باقی دیکھیے، اکثریت کے ساتھ پہلے بھی یہ واقعہ پیش آ چکا ہے کہ یہ لوگ جاتے ہیں، ان کا ویزا چند مہینے، سال، 1.5 سال، کچھ بھی یعنی ویلڈ ہوتا ہے، باقی ہوتا ہے، جیسے وہ ایگزٹ جاتے ہیں پیچھے سے ان کا ویزا کینسل کر دیا جاتا ہے۔ تو کیا وہ واپس تو نہیں آ سکتے جب ویزا کینسل ہوگا؟ پتہ کیسے چلے گا؟ یا تو بورڈنگ کے ٹائم پتہ چلے گا یا پھر امیگریشن کے ٹائم پتہ چلے گا، کیونکہ پاکستان میں تو وہ بتاکا دکھا کے آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، سپوز اگر اس کو کسی نے انفارم نہیں کیا، اس کے ارباب نے ادھر ادھر سے اس نے چیک بھی نہیں کروایا، تو جب عمان انٹر ہوگا، عمان امیگریشن والے جب اس کا یا تو وہ کارڈ سویپ کرے گا ای گیٹ سے یا کاؤنٹر پہ جائے گا، تو اس کے کارڈ کی جب انفارمیشن آئے گی پاسپورٹ کی، تو وہ بندہ جو بھی اسٹیٹس ہوگا اس کو بتا دیا جائے گا کہ جی آپ کا تو ویزا کینسل ہو چکا ہے، یا جی آپ کے اوپر تو پابندی لگ چکی ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، تو وہ خمیازہ ان کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اگر کسی کو شک ہو یا آپ سیف سائڈ کیا کروا سکتے ہیں اپنے امپلائر سے، اگر آپ کا رابطہ ٹھیک ہے، تعلق ٹھیک ہے، آپ چھٹی پہ جاتے ہیں، لوگ آتے جاتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ کو شک ہے، آپ اپنا شک دور کرنا چاہتے ہیں، تو سمپلی آپ اپنے ارباب سے کنفرم کر لیں یا اسپانسر سے، ارباب کمپنی اسپانسر سے، یا پھر کیا کہ آپ کا جو بتاکا ہے پاسپورٹ کی کاپی، وہ آپ آر او پی کسی کو دے کے بھیجیں، وہ وہاں سے بھی جا کے کنفرم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کہ اس بندے کا ویزا اسٹیٹس کیا ہے، کیا وہ ٹریول کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ سمپل طریقہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اوور آل جو ہے اس طرح ہوتا نہیں ہے، بہت ریئر کیسز میں ہوتا ہے بندہ کے اپنی کمپنی کے ساتھ تعلقات اچھے نہ ہوں، یا وہ جائے چند مہینوں کی چھٹی پہ، پیچھے حالات گڑبڑ ہو جائیں، یا پیچھے اس کے جو ہے وہ جو باقی ٹیم ہوتی ہے وہ بھی گڑبڑ کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، ملی بھگت سے جو ہے بندے کو واپس نہیں آنے دیا جاتا، یا ایون کہ ادھر رہتے ہوئے بھی یہ سب ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ عمان سے باہر ہو، چھٹی پہ ہو تو ہی اس کے ساتھ ہونا، ادھر رہتے ہوئے بھی لوگوں کو جو ہے کینسل کیا جاتا ہے، فورسفلی بھی کیا جا سکتا ہے، اور ایز پر یور ایگریمنٹ آلسو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب بھی بلکہ گورنمنٹ نے اب تو اس کو مینڈیٹری کر دیا ہے کہ مین پاور پہ آن لائن ایگریمنٹ لازمی ہے، اور اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس عمان میں جاب کرنے کا، جس کے ساتھ بھی آپ کام کر رہے ہیں، جو بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے، اس کا ایگریمنٹ ہے، اور وہ سیم ایگریمنٹ جو آپ کے پاس فزیکل ہے کاپی یا جیسے بھی ہے، وہ کیا مین پاور کے اوپر بھی اپڈیٹ ہے، تو ٹھیک، پھر آپ قانونی کارروائی بھی کر سکتے ہیں۔ بے شک آپ کو کینسل کر دیا، آپ جیسے تیسے کر کے دوبارہ آئیں گے عمان میں، آپ ان کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں اور وہ بھگتیں گے۔ ادھر رہتے ہوئے اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے اور کانٹریکٹ کو، ایگریمنٹ کو فالو نہیں کرتا، آپ تب بھی کیس کر سکتے ہیں اور آپ جیتیں گے۔ ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن تھوڑا فالو اپ کریں تو حق کو جو ہے وہ ہو۔ اور دوسرا کیا ہے کہ ایگریمنٹ کیسے چیک کر سکتے ہیں، کیسے ہوتا ہے؟ جو بھی آپ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے، جاب کانٹریکٹ جو ہے آپ کا ڈیٹیل، وہ جس طرح فزیکل کاپی ملتی ہوتی ہے کہ یہ فلاں فلاں فرسٹ پارٹی، سیکنڈ پارٹی، اس کے ساتھ یہ ڈیل ہے، یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے، یہ ساری شرائط ہیں، یہ جو بینیفٹس ہیں، یہ سیلری ہے، یہ اوور ٹائم کی، یہ چھٹیوں کی، یہ بیماری کی، یہ ہر چیز اس میں لکھی ہوتی ہے۔ وہ جو بھی ڈیٹیلز ہوتی ہیں وہ اس میں لکھی ہوتی ہیں، آپ نے اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایز پر لیبر لا ہوتی ہیں، ان کو بھی آپ نے سمجھنا ہے، اور اگر آپ ایگری کرتے ہیں تو آپ نے سائن کر کے ایک کاپی اپنے امپلائر کو دے دینی، یا آپ اپنے پاس رکھ لینی، اور وہ سیم کاپی جو ہے پھر
جس طرح فزیکل ہوتی تھی اسی طرح آن لائن بھی اپڈیٹ کی جاتی ہے، اور آن لائن آپ کا ارباب کرے گا، آپ بھی مین پاور ویب سائٹ کے اوپر جا کے اس کو لاگ ان کر کے جو ہے کنفرم ویریفائی کر سکتے ہیں. وہ پھر جب جیسے ہی آپ کنفرم کریں گے وہ سبمٹ ہو جائے گا مین پاور پہ. اس کے بعد اس میں چینجز جو ہے وہ ہوں گی بھی تو بھی آپ نے ویریفائی کرنا ہے اس کو. اکثریت کے ساتھ یہ بھی ہوا شروع میں جب یہ مینڈیٹری کیا گیا اور آن لائن کا سلسلہ شروع ہوا کہ آپ کا بطاقہ جو ہے اپنے ورکرز کا لے لیتے تھے کمپنی اسپانسر ارباب لوگ، اور وہ خود ہی سب کچھ کر لیتے کیونکہ پاسورڈ جو ہے وہ 1 2 3 4 نہ ہو تو آپ پاسورڈ چینج بھی کروا سکتے ہیں، لیکن ڈیفالٹ یہی چلتا ہے. بہرحال آپ کا بطاقہ تو آپ پہلی چیز کہ کسی کو دیں ہی نہیں کہ اس کا مس یوز ہو سکے، تو وہ لے لیتے تھے اور خود ہی سب کچھ کرتے تھے. جس طرح سیلری ہے بینک اکاؤنٹ میں لازمی، تو اکثریت کی سیلری جن کی سینکڑوں ریال سیلری ہے 1000، ان کی بھی 50 100 لکھی ہوتی ہے تاکہ ان کو ٹیکسز کم دینا پڑے. وہ آن لائن ڈپازٹ تو ہوتی ہے آن ٹائم لیکن بہت کم ہوتی، باقی ان کو کیش. تو اس طرح اور پھر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی سیلریز جاتی ہیں وہ زیادہ ڈالی جاتی ہیں، یا جو بھی ہے ان کے کارڈ بھی جو ہے ان کے ارباب لوگوں کے پاس ہوتے ہیں. اس طرح کی بھی بہت ساری شکایات ہیں، تو اس کا مس یوز بھی ہوتا ہے. لہٰذا اگر آپ کہیں پہ بھی جاب کر رہے ہیں تو ڈے فرسٹ سے جو ہے تھوڑا اسٹرکٹ رہیں اور ٹو دی پوائنٹ جو ہے وہ چلیں. جہاں پر آپ تھوڑی ہلکی پھلکی ڈیل دیں گے وہیں پہ معاملات پھر جو بندہ بھی ڈیل دے گا پھر جو ڈیل دے رہا ہوگا اس کے بینیفٹ میں جائیں گے، وہ چیزیں کو آپ کرے گا. اس طرح بہت سارے لوگ جو ہے پروبیشن پیریڈ میں بڑا ٹکا کے کام کرتے ہیں، بعد میں پھر ان کا برڈن کم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ بڑھتا ہی ہے. کیونکہ جنہوں نے کام لینا ہے ان کو نظر آ جاتا ہے اچھا تم کیتا سی تے فون چڑھانا. وہ بندہ بھی اکثر جو ہے انسان ہے نا، تھوڑا لالچ کہہ لیں یا کہہ لیں کہ گڈ ول کے لیے برداشت کرتا رہتا ہے برڈن، اور وہ پھر پرماننٹ بن جاتا ہے. بہرحال یہ سب جو ہے آپ اپنے پرسنل جو ہے وہ اپنے حساب سے مینج کرنا ہوتا ہے، لیکن ٹیکنیکلی ان چیزوں کو تھوڑا بہتر طریقے سے لے کے چلیں گے تو آپ کے لیے یہی آسانی ہے. منٹ رہ گیا، کوشش کر دیں 8 منٹ 8.5 منٹ کی ویڈیو بنائیں گے تاکہ اگر کوئی مڈ رول تک پہنچ جائے، کوئی ایڈ چل رہی تو شاید سانوں پیسے زیادہ مل جائیں. آج کل یوٹیوب والے ویسے کھلے ہی مار رہے ہیں، پیسے جیسے کوئی نہیں آ رہے، ٹھیک ہے. ویسے بھی ان کے جو ہے پرس تھوڑے کم ہوئے ہیں، ریٹس جو ہیں کافی کم ہوئے ہیں، اور اتوں پھر ویو شو کو نہیں ہوتے ویڈیو اسی کوئی سپیشل پائی دیا نہیں ہے، وائرل کوئی ہوندی نہیں ہے. تسی بھی گھٹ ویکھدے ہو، ایڈاں شیڈاں دیکھ لیا کرو، ایڈاں تے کلک بھی کر لیا کرو، ٹھیک ہے. باقی بس یہی ہے کہ اپنا خیال رکھیے، اور آج کل کے حالات کے مطابق جو جہاں جیسے ہے بھائی کوشش کریں وہیں پہ لگے رہیں، دبا کے رکھو، کام کرو. اور حالات ٹھیک ہوں تو پھر جو ہے جاب چینج کرنے کی یا جو بھی آپ کے معاملات ہیں ان کو بدلنے کی تھوڑا خیال کیجیے، کیونکہ ابھی کافی ٹف ہے. ہمارا تو ویسے بھی آپ کے سامنے ویزا اوپن نہیں ہوا ابھی تک، کب اوپن ہوں گے، کیا شرائط ہوں گی، کسی کو نہیں پتہ ہے. اور ڈے بائی ڈے جو ہے مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے پاکستان کے اندر بھی، اب دیکھ لیں. اور پھر اوپر سے یہ ایران جو وار ہے، یہ خبیث لوگ امریکہ اسرائیل وغیرہ یا دیگر اتحادی، اور مسلمان بھی ایک نہیں ہو رہے، تو یہ سب پھر خمیازے بھگتنے ہم سب نے مل کے، ٹھیک ہے جی. تو کوشش کریں کہ جو جہاں ہے وہ ایٹ لیسٹ جو چل رہا ہے اس کو مت چینج کرے یا اس کے بارے میں سوچے. جب حالات ٹھیک ہوں گے تو انشاءاللہ خیر آپ رسک لے سکتے ہیں. باقی آپ کی مرضی اور قسمت. کوشش کریں پازیٹیو رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ہمارا خیال رکھنے کے لیے لائک شیئر سبسکرائب فالو کمنٹ کرتے رہیں. کمنٹ کریں تو صرف لکھ کے کمنٹ کریں، میسج بھی لکھ کے کریں. آؤ واش آؤ ہائی والا وہ اس میسج کا رپلائی نہیں کیا جاتا. جزاک اللہ. اللہ حافظ.